تمام عیبوں سے اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے، آپ کے اندر کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے، لیکن یہ جو ولید ابن مغیرہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، محبوب آپ بیان کر دیجئے کہ اس کے اندر 10 عیوب موجود ہیں، وہ 10 عیب آپ بنا دیجئے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس ولید ابن مغیرہ کے اس 10 عیوب کو سرکار نے بیان فرمایا تو اس میں ایک عیب قرآن نے جو بیان کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ یہ نطفہ ناتحقیق ہے، یعنی یہ شخص جس نے آپ کی گستاخی کیا ہے یہ اپنی باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ نطفہ ناتحقیق ہے، یہ ولد الزنا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ اے ولید ابن مغیرہ، تیرے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، وہ شخص آگ بگولا ہو گیا اور دوڑا ہوا اپنے گھر گیا، اور جانے کے بعد اس نے اپنے ماں کے بال کو پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا، اور پٹک کے سینے پہ سوار ہو کر کے تلوار گردن پہ رکھ دی، اور اس نے کہا اپنی ماں سے کہ سنو، محمد ابن عبداللہ نے آج میرے اندر جو 10 عیب گنائے ہیں، 9 عیب تو میں جانتا ہوں کہ وہ باتیں واقعی میرے اندر ہیں، جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ باتیں میرے اندر ہیں، لیکن ایک آخری بات جو انہوں نے کہا کہ یہ حرامی النسل ہے، اب اس کی تحقیق کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تیرے کلیجے پہ تیرے سینے پہ جو بیٹا بیٹھا ہوا ہے یہ حرامی ہے یا حلالی ہے، یہ تو بتا سکتی ہے۔ ماں نے جب یہ جملہ سنا تو کراہتی ہوئی کہتی ہے، ظالم، تجھے یہیں پہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اگر تو حلالی ہوتا تو ماں کے کلیجے پہ سوار نہیں، تو واقعی حرامی النسل ہے۔ اس لیے واقعہ یہ تھا کہ تیرا باپ نامرد تھا، دولت کے انبار تھے، اب ہم نے یہ سوچا کہ اگر کوئی اولاد نہ ہوئی تو یہ دولت کا وارث کون ہوگا، لہذا ایک چرواہے سے منہ کالا کیا اور جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ اب یہاں پہ رک کر کے آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن مقدس کے نزول کا وہ زمانہ تھا جب جیسی ضرورت پڑ رہی تھی قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہے تھے، نماز کے احکام اس دور میں نازل ہوا، روزے کے احکام اس دور میں نازل ہوئے، حج و زکوٰۃ کے احکام اس دور میں نازل ہوئے۔ 1400 برس پہلے جن جن احکام کا نزول ہوا ہے یہ صرف اسی زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس وقت بھی نماز فرض تھی، کل بھی نماز فرض رہے گی اور آج بھی نماز فرض ہے۔ تو قرآن پاک کے جتنے احکام ہیں وہ ہر دور کے لیے ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دور صحابہ کے لیے روزہ فرض تھا، قرآن کا حکم نازل ہوا تھا، اب روزہ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کے احکام، نماز کے احکام، حج و زکوٰۃ کے احکام، جتنے بھی احکام قرآن پاک کے ہیں یہ اس زمانے کے لیے بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا یہ حکم کہ نبی کی گستاخی وہی کرے گا جو حرامی النسل ہوگا، یہ حکم بھی اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اب جس جس دور میں جن جن ظالموں نے نبی کی گستاخی کی وہ سب حرامی النسل لوگ تھے، اور آج بھی جو لوگ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں وہ سب بھی حرامی النسل لوگ ہی ہیں۔ یاد رکھیے